جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، سپریم کورٹ کا بروقت فیصلہ اور سپریم کورٹ کا بڑا ہی اہم فیصلہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دے دیا۔ بلا شبہ یہ عمران خان کی جیت، بلا شبہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے آج کے دن کو اگر ہم سم اپ کریں، آج کے دن کی سمری بنائیں، آج کے دن کا خلاصہ بنائیں، تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، جبکہ 14 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم 27 کلومیٹر کا حکومت والی پی ڈی ایم، مطلب شہباز شریف، نواز شریف، مولانا زرداری صاحب، بلاول مریم، مطلب حکمران اتحاد کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کسی مہذب معاشرے میں، کسی جمہوری معاشرے میں، کوئی ایسا معاشرہ جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، وہاں کی سب سے بڑی عدالت اگر کہہ دے کہ یہ کریں، تو حکمران اتحاد یا حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے؟ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہونے والا ہے۔ ڈیٹیل یہ پہلے فیصلے پہ بات کر لیتے ہیں۔ 13 صفحاتی فیصلہ جو آیا ہے 5 رکنی بینچ کا، اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائیں، وفاق اور تمام ادارے الیکشن کمیشن کو وسائل مہیا کریں۔ مطلب وہ وزارت دفاع کا کہنا کہ ہم ایف سی رینجر نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ کا کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا کہنا کہ ہمارے پاس جوڈیشل افسر نہیں ہیں، پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کا کہنا کہ ہمارے پاس پولیس کے افسر جوان نہیں ہیں کہ جو الیکشن کمیشن الیکشن کے دونوں صوبوں کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی دے سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وفاق یعنی وفاقی حکومت اور تمام ادارے الیکشن کمیشن کو وسائل مہیا کریں تاکہ وہ الیکشن کروا سکیں۔ پھر آگے سپریم کورٹ نے کہا ہے 13 صفحاتی اپنے فیصلے میں کہ گورنر خیبر پختونخوا، یاد رہے یہ سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، گورنر خیبر پختونخوا نے چونکہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز پر دستخط کیے، لہٰذا انہیں خود الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے تھی اور انہوں نے تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی، اب فوری الیکشن کی تاریخ دیں۔ مطلب گورنر خیبر پختونخوا آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پنجاب میں چونکہ گورنر نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز پہ دستخط نہیں کیے اور اسمبلی آئین کے مطابق 48 گھنٹوں میں خود بخود ٹوٹ گئی، تو لہٰذا وہاں صدر کو الیکشن تاریخ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ اب یہ صدر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب گورنر، الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد تاریخ نہیں دے رہا تھا اور صدر نے مشاورت کے لیے بلایا الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پابند نہیں ہیں آپ سے مشاورت کرنے کے لیے، تو صدر نے کہا تاریخ دیں دونوں صوبوں کے الیکشن کی، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے، تو تب صدر مملکت نے خود تاریخ دی 9 اپریل کو، 9 اپریل کو دونوں صوبوں میں انتخابات ہوں گے۔ بعد میں گزشتہ روز صدر کے وکیل نے سپریم کورٹ میں جا کے وہ جو خیبر پختونخوا والی اپنی ایڈوائس واپس لے لی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں گورنر نے اب اسمبلی ٹوٹنے کی ایڈوائس پہ دستخط کیے تھے، لہٰذا ہم وہ اپنی ایڈوائس واپس لیتے ہیں، پنجاب تک ہمارا اختیار ہے، پنجاب والی ہم اپنے نوٹیفیکیشن پہ قائم ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ نے صدر کے اختیار کو ویلڈ کیا اور کہا کہ ہاں، جہاں گورنر نہ دے الیکشن کی ڈیٹ، وہاں صدر کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا 13 صفحاتی فیصلے کے اہم پوائنٹ کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں اور تمام ادارے اور وفاق الیکشن کمیشن کو
تمام وسائل مہیا کریں کہ تاکہ وہ الیکشن کروا سکیں 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں۔ اب حکمران اتحاد، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں، اور حکمران اتحاد کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کروائیں گے۔ اب حکمران اتحاد کس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے؟ وہ حکومت کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ان کے وزیر قانون ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس فیصلے کے بعد، اور بڑا ایک عجیب و غریب موقف پیش کیا، نکتہ پہ نکالا، بلکہ اس کو بچگانہ اور مضحکہ خیز نکتہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے، بلکہ اسے اگر ہم وہ نہیں کہتا روندی ہارتے ہوئے دیکھ کے روندی مارنا کہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ اب اس کی تشریح انہوں نے یوں فرمائی ہے کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ 9 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا الیکشن کے معاملے پر، الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر، پھر 9 رکنی لارجر بینچ بنا، اور اس 9 رکنی لارجر بینچ پر حکمران اتحاد نے 2 درخواستیں کی۔ جب یہ 9 رکنی لارجر بینچ بنا، حکمران اتحاد نے کہا، مطلب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو پارٹی ہے انہوں نے کہا، یا جو سارا وہ اتحاد ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو فل بینچ بنایا جائے، اور دوسرا اس میں 2 جج صاحبان بیٹھے ہیں، ایک ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک ہیں جسٹس نقوی صاحب، ان کو بینچ سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہی چیف جسٹس کو نوٹ بھیجا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس الیکشن کی ڈیٹ یا نہیں اناؤنس ہو رہی تو آپ اس پر از خود نوٹس لیں، لہٰذا یہ اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اور دوسرا پھر مسلم لیگ نون نے کمپین بھی، ایک مہم بھی چلائی ہوئی تھی ان 2 جج صاحبان کے خلاف کہ یہ دونوں جج متعصب ہیں، ہمارے اینٹی پی ایم ایل این ہیں، اور مریم نواز نے ان کی تصویریں دکھائیں جلسے میں، اور رانا ثناء صاحب نے جو جسٹس نقوی صاحب کی ایک مبینہ آڈیو آئی تھی وہ اپنی پریس کانفرنس میں چلائی، بغیر کسی فرانزک کے، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کوئی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ آڈیو چلا دی تھی۔ تو لہٰذا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم نے کہا کہ ان 2 جج صاحبان کو ہٹایا جائے بینچ سے اور فل بینچ بنایا جائے۔ اب اگلی صبح جس دن سماعت شروع ہوئی تو ان 2 جج صاحبان نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، لہٰذا پی ڈی ایم کا ایک مطالبہ پورا ہو گیا۔ اور جب سماعت شروع ہوئی تو فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے عدالت میں بتایا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے فل بینچ کی درخواست واپس لیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے بینچ سے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطرم من اللہ نے بینچ پر تحفظات کا اظہار کر کے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے۔ لہٰذا اب 9 رکنی بینچ کی بجائے 5 رکنی بینچ یہ مقدمہ سنے گا۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، جو تحفظات کا اظہار کیا کہ عدالتی اختیارات کا استعمال ٹھیک نہیں رہے گا، مطلب از خود نوٹس اس پہ نہیں لینا چاہیے، اور جسٹس اطرم من اللہ صاحب نے یہ پوائنٹ نکالا کہ صرف انتخابات کی تاریخ کا اکیلا پوائنٹ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں اسمبلیاں آئینی طور پر اور جمہوری طور پر ٹھیک ٹوٹی ہیں کہ نہیں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اوپن کورٹ میں دیا گیا جو آرڈر تھا چیف جسٹس کا، اس آرڈر میں وہ آرڈر اور جو چیف جسٹس صاحب نے تحریری آرڈر دیا اس میں مطابقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی دونوں جج صاحبان نے اگر مختصر کریں تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطرم من اللہ صاحبان نے، دونوں معزز جج صاحبان نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ تو 2 ججز پہ حکمران اتحاد نے اعتراض اٹھایا تھا، وہ علیحدہ ہو گئے، اور 2 ججز از خود اس سے اختلاف کرتے ہوئے، تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بینچ پر وہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے سماعت شروع کی اور کہا کہ اب یہ 5 رکنی بینچ سنے گا، اور فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ ہم فل بینچ کی درخواست واپس لیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی 2.5 دن
پونے 3 دن یہ سماعتیں ہوئیں، اور ان سماعتوں کے بعد کل جب گزشتہ روز جب یہ سماعت مکمل ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم آج ہی فیصلہ یعنی گزشتہ روز ہی سنائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آج 11 بجے سنائیں گے، پھر آج فیصلہ انہوں نے سنایا۔ تو اب اس کے جواب 5 رکنی بینچ میں سے 3 ججز نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، 2 جج صاحبان نے فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے اختلاف یہ کیا کہ ایک تو یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا، دوسرا معاملہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں ہے لہٰذا یہاں کیس کا آنا قبل از وقت ہے۔ اسی طرح کے انہوں نے پوائنٹس 3 ریز کیے، لیکن کسی جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2 جج صاحبان اس سے اختلاف کیا اور 3 نے کہا کہ 90 دن کے انتخابات ہونے چاہیے، لہٰذا فیصلہ آ گیا 3-2 کی اکثریت سے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ 2 جج صاحبان جو پہلے علیحدہ ہو گئے تھے بینچ سے وہ بھی ہمارے موقف کے ساتھ ہیں، اور 2 جج صاحبان یہ جو ہیں انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، تو یہ 2 اور 2 4 ہو گئے، اور 3 جج صاحبان نے کہا الیکشن 90 دن میں کروائیں، لہٰذا یہ تو 4 ہمارے حق میں اور 3 ہمارے خلاف ہیں، لہٰذا یہ جو کیس ہے یہ ہمارے حق میں جاتا ہے، یہ مسترد ہو گئی ہے پٹیشن 4-3 سے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ کسی مہذب معاشرے میں یا کسی جمہوری معاشرے میں وزیر قانون سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو کر، جو خود بھی ایک وکیل ہے اور جس نے بعد میں بھی اس وزارت کے بعد بھی وکالت کرنی ہے، اور جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور جس نے سپریم کورٹ اور اپنی لائر کمیونٹی اور اس کی جو ڈگنیٹی اور تحفظ کے لیے جو ہمیشہ اول یعنی دیوار گنی جاتی ہے وکلا کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک نکتہ نکالا ہے کہ 2 جج صاحبان جو بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے ایکچولی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے موقف کے ساتھ تھے، اور 2 جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا ہے بینچ میں موجود تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ ہوئے 4 اور 3 نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں، لہٰذا یہ تو 3-4 سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کہاں، کس دنیا کے کس ملک میں یہ نکتہ چلتا ہے؟ بھائی جب 9 رکنی لارجر بینچ تھا، 2 پر آپ نے اعتراض کیا وہ علیحدہ ہو گئے، 2 نے بینچ پر اعتراض کیا اور تحفظات کا اظہار کیا وہ بھی علیحدہ ہو گئے، اب باقی رہ گئے 5۔ آپ نے فل کورٹ کی درخواست واپس لے لی، سماعت میں شامل ہو گئے، آپ نے مکمل اپنے دلائل دیے، ساری پارٹیوں کے وکیلوں نے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، مولانا صاحب کے، سب پارٹیوں کے اپنے اپنے وکیل تھے، سب نے دلائل دیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے بھی دلائل دیے، اور جب فیصلہ آیا تو فیصلہ آنے کے بعد آپ نے کہا کہ 2 جج صاحبان جو اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے وہ بھی ہمارے حق میں ہیں، اور 2 جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا اس فیصلے سے وہ بھی ہمارے حق میں ہیں، تو 2 اور 2 4، اور جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ رہ گئے 3 جج صاحبان۔ اب یہ کیسا نکتہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب اسمبلیاں دونوں ٹوٹی تھیں اور یہی پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر سنجیدہ ہے تو اسمبلیاں توڑ دے، ہم الیکشن کروا دیں گے، تو جب اسمبلیاں ٹوٹیں اس کے بعد گورنر کا کردار، دونوں گورنروں کا کردار، الیکشن کمیشن کا کردار، اور اس کے بعد حکمران اتحاد کا کردار، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد کا انصاروں کا کردار، اور پھر پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں اور
جو گئیں اور اس کے بعد کا کردار، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے ہی اسلام آباد میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی قانونی نقطہ نکالیں گے اور یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ وجہ سمپل سی ہے کہ عمران خان مقبول ترین ہے، یہ غیر مقبول ترین ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، بیانیے والا ہاتھ بھی خالی ہے اور پرفارمنس والا بھی ہاتھ بھی خالی ہے۔ 10.5 مہینوں میں ملک کا سوا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہو، جیل جائے، نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کے کیسز ختم ہوں یا ان کو ضمانتیں ملیں اور ہم ان کی زیر سایہ الیکشن لڑیں۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہو، نواز شریف باہر ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملے اور ہم من مرضی کی الیکشن کمپین چلا کر عمران خان کو ہرا دیں۔ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ دونوں صوبوں میں حکومتیں بظاہر اس وقت یوں لگ رہی ہیں کہ عمران خان کی بنیں گی، لہٰذا وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہر فورم پہ انہوں نے، خواہ وہ گورنرز کا فورم ہو، خواہ وہ الیکشن کمیشن کا فورم ہو، خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا فورم ہو، خواہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا فورم ہو، خواہ وہ سپریم کورٹ کا فورم ہو، بہانے بازیاں اور قانونی نقطے اور اعتراض پہ اعتراض کری جا رہے ہیں۔ مطلب کہ الیکشن نہیں کروانا، مطلب کہ ڈیلینگ ٹیکٹس، مطلب کہ دونوں صوبوں کے الیکشن کو اگست تک لے جانا، جب سارے الیکشن ہوں تو ان دو صوبوں کے بھی الیکشن ہوں۔ یہ اصل صورتحال۔ تو اس کو اگر آپ سم اپ کریں، سمری کریں، خلاصہ کریں، تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ٹھیک کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسمبلیاں ٹھیک توڑیں اور اب ان کا مطالبہ جائز ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ آئین ہمارا یہی کہتا ہے، لیکن سب سے 14 جماعتی حکمران اتحاد کہہ رہا ہے کہ میں نے الیکشن نہیں کروانے۔ تو ایک قانونی معاملہ ہو گیا حل۔ اب اس قانونی بحران سے، آئینی بحران سے ایک نیا بحران نکلا ہے۔ اب ایک مرتبہ لگتا ہے پھر سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ، اور ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی نئے قانونی بحران نکلیں، کیونکہ ہماری قسمتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے نصیب اچھے نہیں ہیں، اور یہ سیاستدان یہ ہر روز یہ صبح سے شام سب ثابت کرتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں، نالائق ہیں اور بدنیتی پر بھرے ہوئے ہیں، بدنیتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ روز یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کا بحران سامنے ہے، معاشی بحران سامنے ہے۔ موڈیز نے آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر ہماری ایک اور ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے۔ تو معاشی بحران، دہشت گردی بحران، سیاسی بحران، اور اوپر سے یہ ان ساروں نے مل ملا کر پیدا کیا ہے آئینی بحران۔ تو ایک بحران سے نکلتے ہیں، دوسرے میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے، اللہ فضل کرے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، اور حکمران اور حکومتوں والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن تو نہیں کروائیں گے۔ اب اس کے لیے اپنے انہوں نے رستے نکالے ہوئے ہیں، دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔